میری بیٹیاں سٹیج پہ اگر کھیل رہی ہیں تو ان کے حلیے خراب نہیں ہونے چاہیے. جب پھر سنبل چلے گی تو ہم نے ابا کی اور ان کی قبر ایک جگہ پہ کر دی ہے. 1.5 سال میں سنبل کی آواز میں ان سے بات کرتی رہی فون پر اور ان کو پتہ نہیں چلا. کس قسم کا ریلیشن شپ تھا آپ کا والدہ کا؟ بہت فرینڈلی, بہت مزیدار. گانے ہم سنتے تھے اکٹھے. ان کے پاس ساری اچھی کلاسیکل میوزک کی کلیکشن تھی. پھر کبھی فون کر کے کہتی خود تھی, بھی گایا کرتی تھی؟ بہت اچھی آواز تھی. امی کی تو آواز ہی بہت اچھی تھی, تو ہم نے تھوڑی تھوڑی انہیں سے تو لی ہے. انہوں نے بشیر صاحب نے ان کو کبھی موقع نہیں, اپنی ابا نے اپنی فلم میں ان سے 2 گانے گوائے. ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کے ساتھ میری امی نے گایا ہے. کیا بات کر رہی ہو, ملکہ موسیقی. یہ ان کی میاں کا کام یہ تھا. فلم آپ مجھے بھجوا دیں, میں پوری دنیا سے وعدہ اور کرتا ہوں اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں. نا نیلا پربت کا کیا میوزک تھا, وہ کیا نیلا پربت کا میوزک تھا. مشکل کتھک ڈانس تھے. زری سلیمان اس میں کتھک کرتی, منی پوری ڈانسز تھے. تو وہ فیل ہی ہونی تھی نا, کمرشل نہیں تھی. کیا کیا ریگریٹس ہیں ماں کی اور اپنے حوالے سے, آپ کیا سمجھتی ہیں زندگی کو؟ آپ دیکھتی ہیں پیچھے مڑ, ویسے ریگریٹس ہونے نہیں چاہیے. اور آپ جس طرح سے ماشاءاللہ اگر ہیں تو مجھے لگتا ہے میری امی کی بہت اچھی لائف تھی ماشاءاللہ, اور بہت بھرپور لائف تھی. انہوں نے ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی بہت ساری پریولیجز انجوائے کی. ان کے میاں ان کے بڑے اچھے کمپینین تھے. جو بھی وہ تو فائنینشیل اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں گے, لیکن یہ ان کے فرینڈس تھے, یہ جو ادبی لوگ ہیں, مانو قدسیہ اشفاق احمد, منو بھائی, یہ لوگ ہمارے گھر میں وزٹرز تھے. محبت ہو, ایک اچھی کمپینین ہو آپ کے ساتھ, تو جتنا بھی برا اچھا وقت ہوتا ہے. اب پتہ کیا سب سے بڑی بات میں کہوں آپ کو, بہت چھوٹا سا لفظ ہے, لوئلٹی. ہر رشتے میں ہوتی ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے. آپ اپنے ملازم کی لوئلٹی کی قدر کرتے ہیں. ہمارے گھر میں لوئلٹی ایک بہت عام سپورٹ تھی. نہ ہمارے ابا جھوٹ بولتے تھے, نہ دھوکہ دیتے تھے, نہ پیسے چھپاتے تھے, نہ مطلب وہ چیز نہیں تھی. تو ہماری امی کو یہ پرابلمز نہیں تھے. یہ ضرور تھے کہ یہ مشکل آدمی کہیں نوکری چھوڑا ہے, کہیں سے نکال دیا. مساوات کے ایڈیٹر تھے, بھٹو صاحب نے کوئی غلط پالیسی کی, ان کے خلاف لکھ دیا, ہنستے ہوئے آگے لو جو نوکری سے نکل گئے. وہ پتہ تھا ان کو کہ یہ سرفرے آدمی ہے اور یہ یوں کریں گے, لیکن اس میں کوئی ول فریب نہیں تھا. یہ آپ کے اندر کیوں نہیں آیا نہیں, میرے اندر ول فریب نہیں, یہ میرے اندر نہیں آیا. میں نے دیکھا آپ کی کیریئر میں کہیں کسی سے جھگڑا نہیں ہے آپ کا. آپ بہت صحیح ٹائم پہ آ جاتی ہیں, پروفیشنل کام میں نکل جاتی ہیں. یہ بالکل نہیں ہے ایجیٹیشن نہیں. کیا وجہ؟ مجھے لگتا ہے ہم لوگ کاورڈ جنریشن ہے. ہاں, ہم لوگ ڈرپوک. نہیں, اب بہت اچھا کیا بشرا, اچھا ہوا آپ کا باڈی آف ورک ماشاءاللہ, مگر آپ نے ریزسٹ نہیں کیا, کسی سے جھگڑا نہیں. نہیں, میں جھگڑے والی جگہ جاتی ہی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں نا فلاں کے پیسے کھا گیا, تو میں تو یہ اپنا آپ دیتی نہیں وہاں جہاں پیسے کھانے کا کی امید ہو کہ کھا جائے گا یا میرے نہیں کبھی کسی نے پیسے. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. ٹریمنڈس ایفرٹ لگتا ہے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو. ٹھیک ہے, آپ کی والدہ سے آیا یہ ٹریٹ, یہ ماشاءاللہ. ہاں, میرے خیال کبھی میں نے بشرا کو ویل ٹرنڈ آؤٹ ایسا نہیں دیکھا کہ جلدی میں کوئی, کبھی نہیں بشرا کو ایسا دیکھا. کیا وجہ؟ کوشش تو ایسے ہی کی ہے کہ سوچ سمجھ کے چلا جائے زندگی میں, اور فیئر چلا جائے, اور بچوں کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی, اور خوبصورت لگا جائے ہر حالت میں. کوشش ہے, کیونکہ خوبصورت آخری سارے بڑے خوبصورت تھے نا, گورے چٹے. امی تو انگریز تھی, میں تصویریں دوں گی تو حیران ہوں. امی انگریز گوری تھی, نانا نانی انگریز گورے تھے, بہنیں بھی بہت گوری چٹی تھی, بھائی بھی. ایک میں تھی ابا کے اوپر ہلکا سا میرا رنگ میں ہے کوئی مسئلہ ہے تو سمجھتا ہوں ہمارا رنگ. مجھے اب کوئی ایشو نہیں ہے, میں بچپن کی بات بتا رہی ہوں. لیکن یہ جو تمہارے گوری گوری میری ماں گوری گوری تو نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہو بیچارہ 9-10 سال کا, اور وہ سب سے الگ نظر آئے, اور خاص طور پہ پنجاب کی ایک لڑکی 14 سال میں 5-7 ہو جائے, اور وہ بھی سکڑی اور تھوڑی سی دبا ہوا رنگ ہو, تو پنجاب میں تو خود اگر آپ سے میں انالائز کرواؤں بشرا, بیکاز یو آر ویری ٹروتھفل. یہ بات تو پوری قوم جانتی ہے کہ آپ بہت ٹروتھفل ہیں. جب آپ سے پوچھا جائے کوئی سوال تو آپ خود کیسی ماں ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی طرح نبھایا ہے اپنی مدرہڈ کو. بہت پیار دیا ہے بچوں کو, پیار تو ایسا کیا کہ قربانیاں دی ہیں. میں قربانی نہیں کہتی, شاید میری چوائس تھی. اور بچوں کے کام بہت کیے, خوشی, جوتے بھی پالش کیے ہیں, ان لڑکیوں کو چھوڑ کے بھی آئی ہوں, اسکول بھی لے کے آئی ہوں, ٹیوشن بھی لے کے گئی ہوں, کیونکہ وہ لڑکیاں بھی تھیں, اور کراچی میں کوئی ریلیٹیوز نہیں تھے کہ جہاں میں 2 دن چھوڑ دیتی ہوں. آپ کی والدہ ایک گھریلو خاتون, آپ ایک ورکنگ لیڈی, اور وہ بھی بشرا انصاری, تو آپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت وقت دیا ہوا. نہیں, میں ان کو, اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کبھی لوگ بچوں سے انٹرویو میں پوچھتے تھے نا کہ آپ کی امی تو بزی رہتی ہیں تو پھر آپ کو وقت دیتی, تو انہوں نے کہا ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہمیں تو امی صبح اٹھاتی ہیں, اسکول چھوڑتی ہیں, وہ لیتی بھی وہی ہیں. میں ان کو سلا کے شوز میں جاتی تھی رات کو. میں نے ان کی کوئی, میں آپ کو اب بتا رہی ہوں, میں اب کہنے لگی ہوں بہت زیادہ, حالانکہ ماؤں کو احسان نہیں جتانا ہوتا, نہ مائیں احسان کرتی ہیں. میری وجہ سے کبھی اسکول سے لیٹ نہیں ہوئی,
میرے سے ان کا کوئی امپورٹنٹ بڑی بات ہے یار، مس نہیں ہوا کچھ بھی. اور میں ان کو امریکہ، کینیڈا، جرمنی، لنڈن، ایوری ویئر ان کو لے کر جاتی تھی. میں ٹور کو جواب دے دیتی تھی پورے سال. میں اسکول ڈیز کا ٹور لیتی تھی. انصاری صاحب تو ہوتے تھے میرے ساتھ. میں 2 مہینے کے لیے چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی تھی کہ میں رہوں گی وہاں پہ. آدھے پیسے وہ کھا جاتی تھیں، کھا جائیں. چھٹیوں میں کود رہی ہوتی تھی میرے ساتھ، تو دبئی، تو ابو دھابی، تو کہاں نہیں، عمرے، کہیں چھوڑ کے ہی نہیں گئی ان کو میں، جب تک کہ وہ 16-17 سال کی ہوئی، بڑی ہو گئی. تو میرے خیال میں نے کافی ایکسٹرا ٹائم دیا انہیں بہت. اور مجھے اب دیکھیں، آپ شوبز میں ہوں، آپ کو اچھے بھی لگنا ہے، نیل پالش بھی لگانی ہے، بال بھی بنانے، اسٹیج پہ بھی کھڑے ہونا ہے. میری بیٹیاں ساتھ ہوتی تھیں. میرے دماغ میں یہ کوئی ایک کیڑا تھا کہ میری بیٹیاں اسٹیج پہ اگر کھیل رہی ہیں تو ان کے حلیے خراب نہیں ہونے چاہیے. فراک پہنے ہوتے تھے، ربن لگائے ہوتے تھے، پونیاں بنی گئی، میچنگ جڑا، سب میں پلان کر کے جاتی خود. بہت محنتی ماشاءاللہ. اس کا مطلب محنت تو ضروری ہے. مجھے کوئی گلٹ نہیں کہ میں نے ان کو کچھ مس کیا. لیکن بشرا یہ بھی کہنا لوگوں کو، یہ بتائیں لوگوں کو کہ محنت کے بغیر زندگی. ہاں نہیں، محنت تو ہے، محنت تو ہے. کسی بھی طرح گھریلو عورتیں بھی محنت بہت کرتی ہیں. آپ سے میری بات ہو رہی تھی جب وہ بہت بیمار تھیں، تو لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی آپ؟ میں باہر جاتی تھی تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کچھ نہ ہو جائے. پھر سنبل چلے گی تو ہم نے ان کو نہیں بتایا. سنبل آپا کے بھی بہت دکھ، ہم نے نہیں بتایا. اور وہ کچھ دن پوچھتی رہیں کہ کتنے ہے. تو میں چونکہ میری آواز سنبل کی طرح آپ نے نہیں بتایا ان کو؟ 1.5 سال میں سنبل کی آواز میں ان سے بات کرتی رہی فون پر، اور ان کو پتہ نہیں چلا. وہاں جا کے ملی ہوں گی اس سے. اور شروع میں کہتی تھی کتنے چلی، کیڑے جہان چ چلے گئی، تینوں بچے نہیں یاد آتے. اور میں امریکہ سے فون کر رہی ہوتی تھی کہ امی اتنے میں آئی سی کرونے دی وجہ نال نا سنبل بن کے. میں سنبل بن کے بولتی تھی. ان کی نرس کہتی تھی پہچانتی نہیں تھی وہ؟ نہیں، میری آواز سنبل جیسی ہے. تو میں نے اس نرس نے کہنا کہ وہ باجی وہ کہہ رہی ہیں پپو خالہ سے بات کرائیں. ان کو پپو کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کیمرے پہ نہیں آتی تھی میں، فون پہ. امی جی یہ کرونا دی وجہ نال جہاز بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، میں پھنس گئی ہوں. کہتی ہے تینوں بچے نہیں یاد آ رہے، کتنے چلی گئی، میرا کوئی حال نہیں. اور میں نے 1.5 سال ہی مینیج کیا. ان کو نہیں پتہ چلا. اور پھر یہ ہوا کہ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں سسکیچوین میں تھی. میں کینیڈین سیریز میں کام کر رہی تھی نومبر میں. میں وہاں سے آ ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ سب اکیلی اپارٹمنٹ میں تھی. میں چیخیں مارے تھی. ظاہر ہے لاہور میں سب کچھ ہو رہا تھا. کیا ہمارا کام بھی ایسا ہے نا. بس وہ تو دیکھیں 6 گھنٹے کی فلائٹ تو ٹورانٹو تک تھی. ٹورانٹو سے یہاں آتی. اور یہ سوچنا کہ خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے گا، پتہ تو چلتا نہیں. ہر وقت دھڑکتا ہے آئے امی کو کچھ ہو گیا تو میں بھاگ جاؤں گی. اب تو بھاگ نہیں سکتی تھی نا وہاں سے. تو پھر اسما نے اور باجی نے کہا کہ بس اب تم بس سمجھ لو کہ تم نہیں آ سکتی. آ کے پھر گئی ان کی قبر پہ گئی. پھر ابھی بھی میں 10-15 دن پہلے میں اور باجی گئے تھے. ابا کی اور ان کی قبر ایک جگہ پہ کر دی ہے. دونوں کو پیار تھا نا، گور پیا کوئی اور. میں نے کہا کہتے ہوں گے آ گئی نا پھر میرے کول، خوش ہوتے ہوں گے. کیا ابھی اگر تجھ سے میں پوچھوں اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ دو کہ ماں کیسی تھی، اگر ایک منٹ کا ٹریبیوٹ دو. آپ تو لفظوں کا کھیل بھی جانتی ہیں. کیسے اپنی ماں سے آپ اگر کہیں کچھ کہنا چاہیں تو ہیز اے چانس. ہم نے بہت کچھ کہا اپنی امی کو. ہم بڑے ایکسپریسو لوگ ہیں. ہمارے فادر بھی بہت ایکسپریسو تھے. امی اتنی ایکسپریسو نہیں تھی، وہ ویسے بہت کچھ کرتی تھی. لیکن میں کہتی تھی امی آئی لو یو. میں کہتی تھی امی ہیپی مدرس ڈے. کہتی ہے کہ ہویا ہوں ایک بڑا رواج ہے. پھر میں کہتی تھی اپنی سالگرہ امی جی مبارک ہوئے تھوڑے گھر تیسری کڑی ہوئی ہے آج. پھر کہتی ہائے اچھا صدقے جب کبھی تو یہ ٹول اپنے والدہ کو آپ کہتی نہیں کہ میں پیار کرتی ہوں آپ سے. ہمارے یہاں نہیں کہتے. ہاں نہیں، ہم تو بہت کہتے تھے، چپکتے تھے. اور ابھی جب بیمار تھی اسما تو ان کو بیبی کی طرح توتلی باتیں کرتی تھی. اور ہر وقت ان کو کپڑے پہنا رہی ہے. اور وہ اس کے ساتھ رہتی تھی نا. وہ کئی دفعہ وہ شوٹنگ سے آتی تھی تو منہ موڑ لیتی تھی. کہتی ہے اللہ ناراض ہو گئی میری بیبی. بھائی میں پھر کیا، اچھا میں اب نہیں جاؤں گی نا کراچی. یوں کر لیتی تھی نا بچوں کی طرح. تو بڑا عجیب لگتا ہے اپنی ماں کو جو اتنی ایکٹیو لائف گزارتی رہی ایسے ہیلپ لیس دیکھ. جب آدمی بچھڑ جاتے ہیں اتنے محبت کرنے والے ہستیاں، اور ان کے ساتھ آپ کا بھی کچھ حصہ مر جاتا. بالکل. اسپیشلی یہ کہ جب وہ سنبل کے بارے میں ہم نہیں بتا سکے ان کو، اور جھوٹ بولتے رہے پہلے. تو تب تک ان کی سمجھ تھی کہ پھر پچھلے جب 6 مہینے پہلے سے وہ انہوں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا. جیسے وہ اپنے آپ سے لڑی تھی تو پتہ نہیں تنگی آ گئی ہوں گی. میں جاتی تھی تو پھر کہتی بیٹی، میں کہتی امی بس میں جلدی واپس آواں گی. میں ہوں بیٹی. پھر میں ایئرپورٹ کے راستے میں تھی تو نرس کہتی تھی، وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی چلی گئی ہے بات کراؤ. پھر میں امی سے کہتی تھی امی میں بس انہیں پھر آنی ہے، میں ذرا شوٹنگ ختم کر لواں، میں فلانا کر لواں. لیکن بس پھر آخر میں وہ چپ ہو گئی تھی، تنگ آ گئی تھی اپنی بیماری سے.
جب سے پیرالسس ہوا تھا نا ان کے اندر ایک چیز میں نے دیکھا تھا, ہیلپ لیسنس سے وہ بہت گھبراتی تھی. سب گھبراتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہیلپ لیس جب ہوئی ہے نا, پہلے ایک دفعہ ان کو کچھ ایشو ہوا تھا, ایک آنکھ ان کی چلی گئی تھی, تو وہ واکر سے چل رہی تھی. میں ان کو نیپلیکس سنیما میں فلم بھی دکھانے لے کے جاتی تھی, گلف مارکیٹ میں بھی ان کو ویل چیئر پہ لے جاتی تھی, اور ان کو چیزیں اور شاپنگ, اور پھر اتوار بازار میرا ڈرائیور لے کے جاتا تھا, ان کو کراچی لاتے تھے ہم. لیکن جب وہ پیرالسس کی وجہ سے یوں ہوگی نا ویجیٹیبل, پھر وہ ایکچولی مر گئی تھی. ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی کروٹ دے اور اٹھ کے بعد اور خاص طور پہ ایسٹیٹکلی جیسے آپ بتاتی ہیں اتنی بنی ٹھنی خاتون ایسی جو کبھی کسی کے ساتھ, نورجہاں, میڈم نورجہاں ایسی تھی. ہاں بالکل. میڈم نورجہاں, this is something that you celebrate life and you want to look good all the time. It's absolutely the most marvelous meeting with you, Bushra. Thank you for enlightening us.